27वीं आईनी तरमीम का बिल जुमे को सेनेट में पेश होने का इम्कान। दोनों ऐवानों में बहस के बाद 10 नवंबर को वोटिंग कराई जाएगी। जराये का कहना है सेनेट का इजलास छुट्टी के रोज भी जारी रहेगा। मुजव्वजा 27वीं आईनी तरमीम पर जुमे और हफ्ते के रोज बहस करवाई जाएगी। 27वीं तरमीम से मुतालिक मुशावरत के लिए पीपी की मरकजी मजलिस आमला का इजलास जुमेरात को होगा। हुकूमत की 27वीं तरमीम लाने की तैयारी। वजीर मुमलिकत तलाल चौधरी ने कहा, कानून साजी किसी जमात या फर्द के लिए नहीं, मुल्क में बेहतर निजाम के लिए की जा रही है। पीपल्स पार्टी के बगैर तरमीम नहीं हो सकती। वफाकी वजीर इत्तलात अता तारण ने कहा, अदालती अमल को मजीद तक़वियत देने के लिए तरामीम ज़ेर गौर है। आर्टिकल 240 हसास मामला है, कयास आराइयों से गुरेज करना चाहिए। और पाक जनूबी अफ्रीका पहला वनडे। जनूबी अफ्रीका का पाकिस्तान को 264 रन का हदफ। फैसलाबाद के इकबाल स्टेडियम में जनूबी अफ्रीका ने पहले बैटिंग करते हुए 263 रन बनाए। क्विंटन डी कॉक और प्रेटवेरेस की मिस सेंचुरियां। नसीम शाह, अबरार अहमद ने 3 खिलाड़ियों को आउट किया। तमाम मैच के स्पोर्ट्स पर बराह रास्त। 18वीं तरमीम को छेड़ा गया तो हुकूमत को नुकसान होगा। 27वीं तरमीम जिस अंदाज से आ रही है उससे मुल्क में दरार पैदा होगी। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर कहते हैं, इस वक्त हर मुहब्बे वतन पाकिस्तानी यही चाहता है कि सब एक पेज पर हों। बैरिस्टर अली जफर का कहना है, हुकूमत आईनी तरमीम पर मुसलसल इनकार करती रही, अब सब कुछ सामने आ गया। बिलावल भुट्टो के ट्वीट के बाद वाज़ेह नजर आ रहा है, हुकूमत फिर अवाम से झूठ बोल रही है। तरमीम के जरिए सदारती इख्तियारात को दोबारा छेड़ा जा रहा है। एनएफसी अवार्ड के तरीकेकार में तब्दीली की जा रही है। सूबों के इख्तियारात महदूद किए जा रहे हैं। सबसे बढ़कर आईनी अदालत के कयाम की तैयारी की जा रही है। MQM पाकिस्तान 27वीं तरमीम में बल्दियाती तरमीमी बिल शामिल कराने के लिए कोशां। चेयरमैन MQM पाकिस्तान खालिद मकबूल सिद्दीकी कहते हैं, पहला बुनियादी नुक्ता 140A पर अमल दरामद और बल्दियाती हुकूमतों को आईनी तहफ़्फ़ुज़ दिलाना है। वज़ीर आज़म से आखिरी मुलाकात में 27वीं आईनी तरमीम पर बात हुई। मुलाकात के वक्त चीजें हातमी तौर पर तय नहीं हुई थी। मुसव्वदा क्या है, तरमीम में क्या कुछ शामिल है, अभी इस पर कोई बात नहीं हुई। जब मुसव्वदा सामने आएगा तो पार्टी में मुशावरत करेंगे। मुत्तहिदा की अपने अरकान कौमी असेंबली को इस्लामाबाद पहुंचने की हिदायत। 26वीं तरमीम कबूल थी, न 27वीं तरमीम कबूल करेंगे। हम समझते हैं ये आइन से खिलवाड़ है। अमीर जमात इस्लामी पाकिस्तान हाफिज नेमुर रहमान कहते हैं, आइन मुतफ़क्का दस्तावेज है। अपनी हुकूमत मजबूत करने के लिए तरामीम लाई जा रही हैं। ऑपोजिशन की जिम्मेदारी है कि वो उसे मुस्तरद कर दे। लाहौर हाई कोर्ट ने इतवार को कमर्शियल सरगर्मियों पर मुकम्मल पाबंदी का हुक्म दे दिया। स्मोक और माहौलियाती आलूदगी से मुतालिक केस की समाअत। शादी हॉल रात 10 बजे बंद करने की पाबंदी पर सख्ती से अमल दरामद की हिदायत। डिप्टी कमिश्नर लाहौर ने मार्केटों और रेस्टोरेंट्स की 10 बजे बंदिश का नोटिफिकेशन पेश कर दिया। जस्टिस शाहिद करीम ने रिमार्क्स दिए, पाबंदी लगाने का मकसद स्मोक का तदारुक है। माहौल में आलूदगी बढ़ने से स्मोक बढ़ रही है। नोटिफिकेशन पर सख्ती से अमल दरामद कराया जाए। समाअत 7 नवंबर तक मुलतवी। खैबर पख्तूनख्वा में मौसम के तेवर बदल गए। सवात और मानसहरा के बालाई इलाकों ने बर्फ की चादर ओढ़ ली। मैंगोरा में काली घटाओं ने दिन को रात में बदल दिया। बारिश के बाद सड़कें तालाब का मंजर पेश करने लगी। लोअर दीर के नदी नालों में तुग़यानी। तालाश में वैन पर दरख्त गिर गया, एक शख्स जाँ बहक, एक जख्मी। बुनेर में भी बादल जमकर बरसे। मालाकंड की सड़कें नशेबी इलाके ज़ेरे आब आ गए। गिलगित के पहाड़ों पर भी बर्फबारी। सर्दी की शिद्दत बढ़ गई। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में भी गरज चमक के साथ बारिश। सदर आसिफ जरदारी की दोहा में ताजिक और इराकी हम मनसबों से मुलाकात। तिजारत, सरमायाकारी, तवानाई और दिफा के शोबों में ताउन को मजीद फरोग देने के अज़्म का यादा। आसिफ जरदारी ने स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप मुआहदे को ताल्लुकात में गहराई का मसला करार दिया। आलमी समाजी तरक्याती कॉन्फ्रेंस से खिताब में कहा, कतर में इसराइली जारियत की शदीद मजम्मत करते हैं। पाकिस्तान दोहा डिक्लेरेशन की हिमायत करता है।
ہم ایسی دنیا چاہتے ہیں جہاں سماجی ہم آہنگی، مساوات اور انسانی حقوق کا احترام ہو۔ ہمارا ویژن جامع اور پائیدار ترقی ہے۔ آئینی حدود کا احترام اور ہائی کورٹس کی خود مختاری تسلیم کرتے ہیں۔ مقدمات کی سماعت پالیسی کے مطابق مقرر کی جا رہی ہے۔ جلد سماعت کی درخواستیں میرٹ پر دیکھی جا رہی ہیں۔ چیف جسٹس یحییٰ آفریدی کی سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کی سبکدوش اور نو منتخب کابینہ سے ملاقات میں گفتگو۔ کہا عوامی سہولت مراکز سپریم کورٹ اور تمام رجسٹریز میں قائم کر دیے گئے۔ سہولت مراکز سے وکلاء اور سائلین کو شکایات کے حل کی سہولت دے رہے ہیں۔ کل عدم پی ایل پی کے عہدیداروں کا پارٹی سے علیحدگی کا اعلان۔ سینٹرل پنجاب سے تعلق رکھنے والے سابق ٹکٹ ہولڈرز نے پرتشدد مظاہروں کی شدید مذمت کی۔ بیرسٹر عثمان خضر نے کہا، ریاست پر حملہ کر کے کوئی جماعت سیاست نہیں کر سکتی۔ ریاست کو خطرہ ہوگا تو ہماری سیاست کا کوئی فائدہ نہیں۔ سیکیورٹی فورسز کا قلات میں فتنہ، ہندوستان کے دہشت گردوں کے خلاف آپریشن، 4 بھارتی سپانسرڈ دہشت گرد مارے گئے۔ آئی ایس پی آر کا کہنا ہے ہلاک دہشت گرد متعدد کارروائیوں میں ملوث تھے۔ عزم استحکام کے تحت انسداد دہشت گردی مہم پوری قوت سے جاری ہے۔ صدر، وزیر اعظم اور وزیر داخلہ کا سیکیورٹی فورسز کو خراج تحسین۔ صدر زرداری نے کہا دہشت گردی کے ناصور کے مکمل خاتمے کے عزم پر قائم ہے۔ وزیر اعظم کا کہنا ہے قوم افواج پاکستان کے شانہ بشانہ ہے۔ محسن نقوی نے کہا دہشت گردوں کا عبرت ناک انجام واضح پیغام ہے، فتنے کو چھپنے کی جگہ نہیں ملے گی۔ گوگل کا پاکستان میں دفتر کھولنے کا فیصلہ باعث فخر اور ہماری ڈیجیٹل صلاحیتوں کا اعتراف ہے۔ ہمیشہ کہتا تھا آئی ایم ایف ہو یا نہ ہو، پاکستان دیوالیہ نہیں ہوگا۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کا گوگل کروم بک کی اسمبلی لائن کی افتتاحی تقریب سے خطاب۔ کہا پاکستان نے غزہ میں خوریزی روکنے کے لیے مخلصانہ کوششیں کی ہیں۔ امریکی صدر ٹرمپ کی موجودگی میں امن معاہدہ ہوا، اسرائیل کو اس پر عمل کرنا چاہیے۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کی زیر صدارت محکمہ ماحولیاتی تبدیلی، جنگلات اور جنگلی حیات کا اجلاس۔ سہیل آفریدی کا ٹمبر مافیا کے خلاف سخت کارروائی کا حکم۔ کہا جنگلات قوم کی امانت ہیں، لوٹ مار برداشت نہیں کی جائے گی۔ خیبر پختونخوا حکومت جنگلی حیات کے تحفظ کو بین الاقوامی معیار کے مطابق یقینی بنائے گی۔ خواتین کو پنک سکوٹیز فراہمی کا دوسرا مرحلہ جلد شروع کریں گے۔ خواتین ڈرائیونگ لائسنس بنوائیں، تربیتی کورسز میں حصہ لیں۔ سندھ کے سینئر وزیر شرجیل میمن کہتے ہیں محکمہ ٹرانسپورٹ خواتین کو مفت ٹریننگ اور لائسنس فراہم کر رہا ہے۔ مقصد خواتین کو سفری مسائل سے نجات دلانا ہے۔ دوحہ امن معاہدے کی روح پامال، افغانستان میں دہشت گردوں کی آماج گاہیں برقرار۔ اقوام متحدہ کی مانیٹرنگ ٹیم کی رپورٹ کے مطابق افغانستان میں دہشت گرد تنظیموں کی سرگرمیاں خطرناک حد تک بڑھ چکی ہیں۔ طالبان حکومت اور القاعدہ کے تعلقات برقرار اور زیادہ فعال ہیں۔ طالبان حکومت ہر ماہ فتنہ الخوارج کے سربراہ نور ولی محسود کو $50,500 فراہم کرتی ہے۔ خارجی نور ولی محسود کے قبضے میں امریکی افواج کے چھوڑے ہوئے جدید ہتھیار موجود ہیں۔ جعفر ایکسپریس دھماکہ اور کنٹونمنٹ حملوں میں بھی افغان باشندے ملوث ہیں۔ اسرائیل نے 5 فلسطینی قیدی رہا کر دیے۔ ہلال احمر کے ذریعے 45 فلسطینیوں کی لاشیں بھی حوالے کر دی۔ غزہ پر بمباری بھی جاری، مزید 3 فلسطینی شہید ہو گئے۔ ہزاروں فلسطینی اب بھی اسرائیل کی قید میں موجود۔ اسرائیلی فوج کا جنوبی لبنان پر بھی حملہ، 2 افراد شہید، 7 زخمی ہو گئے۔ سعودی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان 18 نومبر کو امریکہ کا دورہ کریں گے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ سے ملاقات کریں گے۔ دفاع، مصنوعی ذہانت، جوہری تعاون اور تجارتی معاہدے متوقع۔ رائٹرز کا کہنا ہے امریکی صدر سعودی عرب پر معاہدہ ابراہیمی شمولیت کے لیے زور دیں گے۔ صدر ٹرمپ نے دعویٰ کیا ہے سعودیہ معاہدے میں شامل ہو جائے گا۔ صدر ٹرمپ کا یہ بھی کہنا تھا مسئلے کا حل اسرائیل اور مجھ پر منحصر ہے۔
اگر امریکہ اسرائیل کی حمایت چھوڑ کر خطے میں مداخلت بند کر دے تو اس سے تعاون ممکن ہے۔ ایران کے سپریم کمانڈر خامنائی کہتے ہیں ایران اور امریکہ کے درمیان عدم مطابقت پائی جاتی ہے۔ دونوں ملکوں کے درمیان مفادات کا ٹکراؤ بھی ہے۔ اگر امریکہ علاقے میں اپنے فوجی اڈے خالی کر دے تو اس کا جائزہ لیا جا سکتا ہے۔ ایران کے ساتھ تعاون کی امریکی درخواست پر مستقبل قریب نہیں بعید میں غور کیا جائے گا۔ امریکہ کے سب سے بڑے شہر نیو یارک کے میئر کا الیکشن ووٹنگ کا عمل شروع ہو گیا۔ ڈیموکریٹک امیدوار زہران ممدانی انتخابی سروے میں سب سے آگے۔ زہران ممدانی کا آزاد امیدوار اینڈریو کومو اور ریپبلکن کرٹس سلوا سے مقابلہ۔ انتخابی ریلی سے خطاب میں زہران ممدانی نے کہا عوام ساتھ ہیں، تاریخ رقم کریں گے۔ صدر ٹرمپ کا آزاد امیدوار اینڈریو کومو کی حمایت کا اعلان، کہا نیو یارک میں کمیونسٹ میئر آیا تو وفاقی فنڈ نہیں دوں گا۔ سکھوں کے روحانی پیشوا بابا گرو نانک کے جنم دن کی تقریبات کا دوسرا روز۔ سکھ یاتریوں کی بڑی تعداد ننکانہ صاحب میں موجود۔ مرکزی تقریب کل ہوگی۔ اندرون بیرون ممالک سے آئے 30,000 سے زائد سکھ یاتری شرکت کریں گے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا تقریبات میں شرکت کے لیے آنے والے سکھ یاتریوں کا خیر مقدم، بہترین انتظامات اور فول پروف سیکیورٹی یقینی بنانے کی ہدایت۔ بین الاقوامی میری ٹائم ایکسپو کراچی میں جاری۔ پاکستانی کمپنیز کے دفاعی آلات نمائش میں پیش۔ معرکہ حق میں استعمال ہونے والا ڈرون بھی نمائش میں پیش کیا گیا۔ 44 ممالک کے وفود اور 178 بین الاقوامی اور ملکی نمائش کنندگان کی شرکت۔ 4 روزہ ایونٹ جمعرات تک جاری رہے گا۔ اور آرٹس کونسل کراچی میں رنگا رنگ ورلڈ کلچر فیسٹیول، ملکی اور غیر ملکی فنکار شریک۔ مزیدار کھانوں کے اسٹال توجہ کا مرکز، غیر ملکی فنکارہ پاکستانی کھانوں کی فین ہو گئے۔